آل سے اگر وفا کرو گے دنیا تجھ سے وفا کرے گی، آل سے اگر وفا کرو گے دنیا تجھ سے وفا کرے گی، مناؤ گے حضرت شبیر کا غم تو سیدہ زہرا دعا کرے گی، مناؤ گے حضرت شبیر کا غم تو سیدہ زہرا دعا کرے گی، چھوڑ کے تم سارے رہبر آؤ انبر علی کے در پہ، امام اگر بو تراب ہوگا قبر کی مٹی حیا کرے گی، علی حق نعرہ حیدری، دعا برائے ضروری ہے ماشاءاللہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض بالحق وصورکم فاحسن صورکم علیہ المسیر، ویعلم ما فی السماوات والارض ویعلم ما تسرون ولا تعلنون واللہ علیم بذات الصدور۔ الصلاۃ والسلام وتحیۃ والاکرام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین سیدنا و نبینا و طبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا بالقاسم محمد الذی قیل فی شانہ وما ینطق عن الہوى ان هو الا وحی یوحی والذی قیل فی شانہ لولاک لما خلقت الافلاک وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المرتجبين الغر الميامين ما شاء الله الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومحبهم ومواليهم أجمعين ولعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم ملعونين من يوم عداوتهم على قيام يوم الدين فقد قال الرحمن في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله الأمي النبي الكريم صلوات الله نعرہ تکبیر، ماشاءاللہ حلالی زیادہ ہیں، آواز بہت کم ہے، سارے مل کے بولیں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت پر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دعا ہے پروردگار عالم یہ صف اعضاء اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آپ جتنے مومنین و مومنات جتنے قدم چل کے آئے ہیں پروردگار ہر قدم کے بدلے اجر عظیم عنایت فرمائے۔ آپ سب اپنا سکون چھوڑ کے حسین کی عزاداری کے لیے آئے ہیں، پاک بی بی آپ کو ہر سانس کے بدلے اجر عظیم عنایت فرمائے۔ پروردگار جہاں بھی ذکر حسین ہو رہا ہے تمام مقامات کو اپنے حصہ میں رکھیں۔ جو بے اولاد ہیں مولا ان کو اولاد نعیم عطا فرمائے، جو بے روزگار ہیں ان کو باعزت روزگار عطا فرمائے۔ ہماری سب دعاؤں کی ایک ہی دعا ہے، ہمارے والی برحق امام محمد مہدی اجل اللہ فرجہ اجل تشریف فرمائے۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے باواز بلند صلوات فرمائے۔ جو بندے تھکے نہیں ہیں وہ باواز بلند صلوات کریں۔ اجازت ہے جناب، بات شروع کریں۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ حمد ہے اس خالق لم یزل کے لیے جس نے آل محمد کو لباس تخلیق عطا کر کے تکبر سے کہا کہ میں خالق ہوں۔ بہت اچھے ماشاءاللہ۔
حمد ہے اس خالق لم یزل کے لیے جس نے آل محمد کو لباس تخلیق عطا کر کے تکبر سے کہا کہ میں خالق ہوں، علم کو ان کی میراث بنا کر کہا کہ میں علیم ہوں۔ جہالت کو ان کے در پہ موت دے کر کہا کہ میں ہادی ہوں۔ لاکھ لاکھ رحمتیں اور برکتیں ان اصحاب الاکرمین کے لیے جو ثقلین سے متمسک ہو کر ابدی رفتوں پر فائز ہو گئے، ابدی رفتوں پر، اور لاکھ لاکھ لعنت ہے ان بد کرداروں پر جو ثقلین سے دور ہو کر ابدی ذلتوں پر فائز ہوئے۔ لاکھ شکر اس اللہ کا جس نے ہمیں ان کی محبت عطا کی جن سے وہ اللہ خود محبت کرتا ہے۔ جاگنا بھائی جاگنا، حیدری ماشاءاللہ خود محبت کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور صبح پوری زندگی، عزیزان محترم، پوری زندگی انسان اپنا سر سجدے میں رکھ دے پھر بھی اس اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے ہمیں محمد جیسا نبی اور امام کی صورت میں علی عطا کیا ہے۔ بولتے آئیے گا۔ آج یکم محرم ہے، ذکر حسین پوری کائنات میں جاری ہے ساری، بے شک بے شک۔ اور دیکھیے کتنا حسین لمحہ فکریہ ہے۔ بس ایک لمحے کی تمہید کے لیے مجھے موقع دیجیے گا۔ دیکھیے کتنا حسین لمحہ فکریہ ہے کہ مجلس حسین کی ہوتی ہے، ذکر اللہ کا ہوتا ہے۔ مجلس حسین کی ہوتی ہے بھائی جان، ذکر اللہ کا ہوتا ہے۔ مجلس حسین کی ہوتی ہے، ذکر مصطفیٰ کا ہوتا ہے۔ مجلس حسین کی ہوتی ہے، ذکر علی کا ہوتا ہے۔ اور اللہ کہہ رہا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، بندے تو میرا ذکر کر، میں تیرا ذکر کرتا ہوں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ حسین نے اللہ کا ذکر وہاں کیا تھا جہاں کوئی کر ہی نہیں سکتا تھا، اس لیے اب اللہ پر واجب ہے، اللہ پر واجب ہے کہ وہ بھی حسین کا ذکر کرے، وہ بھی حسین کا ذکر کرے۔ اب اس نے ایک ایسی قوم پیدا کر دی جو قیامت تک حسین کا ذکر کرے گی۔ بھائی کیا بات ہے یار، مولا ان ہاتھوں کو سلامت رکھے۔ کیا کہنے ان ہاتھوں کو، کیا کہنے کیا کہنے۔ جیو جیو، آپ کی معرفت کو میرا بڑا کمال مجمع ہے، بڑا کمال سن رہے ہیں۔ جیو جیو ماشاءاللہ۔ اب اللہ نے حسین کے ذکر کے لیے ایک ایسی قوم پیدا کر دی جو قیامت تک حسین کا ذکر کرے گی۔ ذکر اللہ نے کرنا تھا نا، ہائے ہائے، واہ خود واہ، کرے یا کسی سے کروائے۔ یہی تو وجہ ہے عزیزان محترم، موسم حالات جیسے بھی ہوں حسین کا ذکر نہیں رک سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ ہم سرکاری ڈیوٹی پہ ہیں۔ علی حق نعرہ۔ سبحان سبحان۔ عزیزان محترم، اب میں ذرا بات کا آغاز کر دوں تاکہ آپ کا مزاج تھوڑا سا بیدار ہو چکا ہے۔ سرنامہ کلام کے لیے سورہ زاریات سے ایک بڑی ہی شعرۂ آفاق آیت مجیدہ میرے پیش نظر ہے، ماشاءاللہ، جس میں خداوند متعال کا ارشاد عالیہ ہو رہا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے خلق کیا ہے۔ ہائے ہائے، واہ واہ واہ، آج پہلی مجلس ہے، آج ہی میں نے آپ کے مزاج سے واقف ہو جانا ہے کہ آپ نے کیسا سننا ہے اور مجھے کیسا پڑھنا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سب سے پہلے تو ہمیں یہ جاننا ہے کہ عبادت کسے کہتے ہیں، ہائے ہائے، واہ واہ واہ، عبادت ہوتی کیا ہے، جیو جیو، عبادت سے مراد کیا ہے۔ اور میں عبادت کی ڈیفینیشن کرنے لگا ہوں، اگر کوئی اس کو رد کر دے تو گلا میرا حاضر ہے، چھری لیجئے کاٹ کے لے جائیے۔ واہ واہ، عبادت کسے کہتے ہیں؟ تو جو باریک جملے سننے کے عادی ہیں وہ سر اٹھائیں۔ عبادت کسے کہتے ہیں؟ اپنی چاہت کو ترک کر کے اللہ کی چاہت کو اپنا لینا، اس کا نام عبادت ہے۔ بھائی بڑا کمال مجمع بیٹھے گا، آپ سلامت رہیں۔ اپنی چاہت کو ترک کر دینا اور اللہ کی چاہت
چاہت کو اپنا لینا، اس کا نام عبادت ہے۔ اپنی خواہشات کو اللہ کی خواہشات پہ ترک کر دینا، اس کا نام عبادت ہے۔ اپنی وشز کو اللہ کی وشز پہ قربان کر دینا، اس کا نام عبادت ہے۔ اس کا مطلب کہ ہر وہ عمل جو اللہ کی مرضی کے مطابق ہو وہ عبادت ہوتا ہے۔ تو جملہ دینے لگا ہوں، ہر وہ عمل جو اللہ کی مرضی کے مطابق ہو وہ عبادت ہوتا ہے۔ اللہ کی مرضی کے مطابق بندہ سو جائے نا، اللہ مرزات اللہ بنا دیتا ہے۔ کیا بات ہے ہاتھوں کی، آپ سلامت رہیں، کیا کہنے ان ہاتھوں کی جو عزت علی کے لیے بلند ہو گئے۔ اللہ کی مرضی کے مطابق، ارے نہیں، اللہ کی مرضی کے مطابق، اللہ کی مرضی کے مطابق بندہ سو جائے، اللہ مرزات اللہ بنا دیتا ہے۔ اللہ کی مرضی کے مطابق بندہ سو جائے، اللہ مرزات اللہ بنا دیتا ہے۔ اگر اللہ کی مرضی کے مطابق نہ ہو، چاہے نماز ہی کیوں نہ ہو، منہ پہ پڑتی ہے۔ کیا کہیں اللہ کی مرضی کے مطابق یعنی عبادت سمجھا رہا، اور خدا کی قسم جس نے عبادتوں کا معیار بتایا ہے نا، اس نے کہا تھا ذکر و علی عبادہ۔ سلامت رہیں، سلامت رہیں۔ علی کا ذکر کرنا عبادت ہے، علی کا ذکر کرنا عبادت ہے۔ پھر سنیے، علی کا ذکر کرنا عبادت ہے۔ ارے بھائی اگر بات یہاں تک رہتی تو ناقدین کو باتیں بنانے کا موقع مل جاتا کہ بھئی جہاں اتنی ساری عبادات فرض ہیں، انہی فرائض میں اگر علی کا ذکر بھی ہے تو کون سی بڑی بات ہے۔ لیکن ہم شکر گزار ہیں اپنے مولا صادق آل محمد کے، جنہوں نے ہر دوست نما دشمن کا منہ بند کر کے رکھ دیا اور فرمایا ان نفو کا کلّا عبادت وحبنا اہل بیتی افضل عبادت بنا کے اہل بیت جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 69 سے پڑھ رہا ہوں۔ مولا فرما رہے ہیں کہ ہر عبادت سے افضل ایک عبادت ہوتی ہے، مگر ہماری محبت تمام عبادتوں سے افضل ترین عبادت ہے۔ سلامت رہیں، ہماری محبت تمام عبادتوں سے افضل ترین عبادت ہے۔ یعنی صرف افضل نہیں، توجہ بھائی، صرف افضل نہیں، افضل تر نہیں، افضل ترین عبادت ہے، یعنی سپرمیٹو ڈگری ہے۔ یعنی جس عبادت سے افضل کوئی عبادت نہ ہو، اس عبادت کا نام محبت اہل بیت ہے۔ ارے یہی تو وجہ ہے کہ قیامت والے دن جب سب کچھ دکھا دیں گے نا، پھر اللہ کی آواز آئے گی، روکو ہی نہیں، ابھی کچھ پوچھنا ہے۔ کیا بات ہے نا ہاتھوں کی، آپ سلامت رہیں۔ روکو انہیں، کچھ پوچھنا ہے۔ حساب کتاب کروا کے آگے بڑھ گئے ہیں، نیکیاں بدیاں دکھا کے آگے جا چکے ہیں۔ پھر اللہ نے کہا ابھی آگے نہیں جانا، ابھی روکو، ابھی کچھ پوچھنا ہے۔ تو تفسیر صافی سے لے کر تفسیر برہان تک جس معصوم سے بھی پوچھا گیا کہ مولا وہ سوال کیا ہے، کہ سب کچھ دکھانے کے بعد پھر اللہ کہہ رہا ہے کہ روکو انہیں، ابھی کچھ پوچھنا ہے۔ تو ایک طبیعت رکھنے والوں نے، ایک طبیعت رکھنے والوں نے، ایک حقیقت رکھنے والوں نے، ایک نور رکھنے والوں نے، ایک خون رکھنے والوں نے ایک ہی جواب دیا کہ جو سوال اللہ نے روک کے پوچھنا ہے اس سوال سے مراد علی کی ولایت ہے۔ سبحان اللہ، علی کی ولایت ہے۔ سبحان اللہ۔ یہی تو وجہ ہے کہ معصوم میں جو بات کرتا ہوں یا قرآن سے کرتا ہوں یا معصوم کے فرمان سے کرتا ہوں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اس لیے مطمئن ہو کے سنیں۔ معصوم فرماتے ہیں حبنا اہل بیت سید الامات، ہم اہل بیت کی محبت امال کی سردار ہے۔ سردار ہوئے تو پھر کام چل رہا ہے، کوئی کمی آپ کا دفاع نہیں کر سکتا۔ عزیزان محترم پھر فرمایا
कुल्ल शैइन असासुन व असासुल इस्लाम हुब्बुन व अहलु बैत, कि हर चीज़ की एक असास होती है, हर चीज़ की एक बुनियाद होती है, हर चीज़ की एक बेस होती है, हर चीज़ की एक असास होती है, हर चीज़ की एक असल होती है, हर चीज़ की एक हकीकत होती है। और इस्लाम की असल, इस्लाम की हकीकत हम मोहब्बत अहले बैत है, मोहब्बत अहले बैत है, मोहब्बत अहले बैत है। इसका मतलब ये हुआ, अब जागना अजीज़ान मोहतरम, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मोहब्बत अहले बैत हो तो इस्लाम की असल है, मोहब्बत अहले बैत ना हो तो इस्लाम की नकल है। वलीउल वलीउल्लाह नारे हैदरी, वाह 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 मोहब्बत अहले बैत ना हो वाह, तो इस्लाम की नकल है। क्या कहने। अजीज़ान मोहतरम, आपको पता है ना, नबी ने फरमाया कि अली का चेहरा देखना इबादत है। बेशक बेशक, लारब लारब, भाई बड़ा बारीक जुमला है अजीज़ान। जियो जियो जिंदगी। एक मानने वाला आगे आया, सरकार हमने सुना है नबी से कि आपका चेहरा देखना इबादत है। फरमाया जी बिल्कुल इबादत है। पूछे सरकार इबादत आपकी है या अल्लाह की? मुझे डर था ये जुमला ज़ाया हो जाएगा। सरकार इबादत आपकी है या अल्लाह की? इबादत आपकी है या अल्लाह की? अली मुस्कुरा के कहते हैं अगर चेहरा मेरा है तो मेरी है। अल्लाह जाने कहा क्या सुन रहे हैं आप? अगर चेहरा मेरा है तो मेरी है, अगर उसका है तो फिर अल्लाह की है। वाह बे वाह, अली हक अली हक अली हक अली हक अली हक, वलीउल वलीउल्लाह नारा हैदरी। वाह 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 वाह, सुभान। अगर चेहरा मेरा है हाय हाय हाय, क्या कहने। तो मेरी है, अगर उसका है किबला क्या कहने, जिंदगियाँ आप सलामत रहें। जिंदगियाँ जिंदगियाँ। अगर उसका है तो फिर बात। यही तो वजह है अजीज़ान मोहतरम, आम तौर पर शिया सुन्नी फसाद करवाने के लिए कहा जाता है कि की लैन जाना शिया की मजलिस से अली अली करके चले जाते हैं, ये तो अल्लाह का जिक्र ही नहीं करते। हालांकि शिया और सुन्नी इस्लाम के तो बाजू हैं, तो कल भी इकट्ठे थे और आज भी इकट्ठे हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। अजीज़ान मोहतरम। तो लेकिन कुछ मुतनफ़र करवाने के लिए कुछ लोग कैसे कह देते हैं ना कि क्या लेने जाना है इनकी मजलिस में, ये अली अली करके चले जाते हैं, ये तो अल्लाह का जिक्र ही नहीं करते, ये तो अल्लाह का जिक्र, आज मैंने अल्लाह ही पढ़ना है, ये तो अल्लाह का जिक्र ही नहीं करते, ये तो अल्लाह का जिक्र ही नहीं करते। मैं कहता हूँ भाईजान, आपके पास एक अली होता, मैं देखता तू अल्लाह को कैसे अल्लाह मानता है। हौसला देख, हमारे पास 14 अली हैं, सजदा फिर भी जली को करते हैं। भाई सलामत रहे, कौन बोले हो, कौन बोले, क्या बात है, कहा जाए क्या कहने। वाह भाई वाह भाई वाह वाह भाई वाह वाह भाई, क्लास चाहिए छोटा क्लास। वाह भाई। हमारे पास 14 अली हैं, सजदा फिर भी जली को करते हैं। आके वाह वाह, क्या कहने क्या कहने। अजीज़ान मोहतरम, अगर कह दिया जाए ना 14 मोहम्मद, तो मोमन परेशान नहीं होते, डिस्टर्ब नहीं होते। अव्वल होना मोहम्मद, वासत होना मोहम्मद, आखिर होना मोहम्मद, वकुल होना मोहम्मद। वाह वाह वाह। लेकिन जब हम कहते हैं ना 14 अली, तो फिर परेशान है मोहम्मद भी और अली भी। हाय 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 हाय, वाह वाह, क्या बात है, वाह भाई वाह, मोहम्मद भी और वाह वाह। भाई मैं आपको समझा देता हूँ, ये ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। हाय 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 ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। चलिए मैं मिसाल दे देता हूँ। जी। कुरान की आयत मैं पढ़ने लगा हूँ, सूरह साद आयत नंबर 38, सूरत नंबर 38 और आयत का निशान 75। अल्लाह कह रहा है, कहते हैं कि शिया कुरान ना पढ़ते हैं ना सुनते हैं। आज आपने सुन के बताना है कि हमसे बेहतर कोई नहीं पढ़ सकता, हमसे बेहतर कुरान कोई नहीं पढ़ सकता, क्योंकि हमारा पीर वो है जो बगैर धड़ के कुरान पढ़ता है। आप सलामत रहें, मौला इन हाथों को सलामत रखें। क्या बात है, बेशक बेशक। हमसे बेहतर कुरान नहीं पढ़ सकता। अब मैं कुरान की आयत पढ़ने लगा हूँ, आपने बोल के बताना है। जी। अल्लाह कह रहा है, काला या अबलीसो, तो जो मेरे इशारे को समझना है, काला या अबलीसो माँ मना का अंतस्जिदो लिमा खलक तो भैया भैया, कोई तू उसे सजदा क्यों नहीं करता जिसे मैं अल्लाह ने अपने दोनों हाथों से बनाया है। आप सलामत रहें, क्या बात है आपकी, आप जी, तू
اسی ہاتھ سمجھے ہی نہیں. ہائے 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 واہ 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 واہ. تو اسے سجدہ کیوں نہیں کرتا؟ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ 14 محمد کب ہوتے ہیں, 14 علی. یہ میں نے تھوڑا سا ٹرن لیا ہے جی جی. تاکہ آپ کو سمجھا سکوں. تو اسے سجدہ کیوں نہیں کرتا جسے میں اللہ نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے؟ استکبرتا, وہ تو نے تکبر کیا. ام کنتا من العالین, علی ایک ہو تو علی, زیادہ ہو تو عالین. ام کنتا من العالین, وہ تو نے تکبر کیا ہے, کیا تو اس جماعت میں ہے جہاں سارے ہی علی رہتے ہیں؟ آپ سلام, تیری جوانی سلام. آپ جی کیا بات ہے ان ہاتھوں جو عزت علی کے لیے بلند ہو رہے ہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علی ولی اللہ, نعرہ حیدری. کیا کہنے, کیا کہنے. ام کنتا من العالین, کیا تو اس جماعت میں ہے جہاں سارے ہی علی رہتے ہیں؟ کیا تو اس جماعت میں ہے جہاں سارے ہی علی رہتے ہیں؟ کوئی بولے نہ بولے تر لئیے, اگر سمجھ آ جائے تو آپ کی پاکیزہ آواز منبر تک آنی چاہیے. یعنی میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ 14 فرش پہ ہو تو محمد ہوتے ہیں, عرش پہ ہو تو علی ہوتے ہیں. سبحان سبحان اللہ, سبحان. یہ 14 فرش پہ ہوں تو محمد ہوتے ہیں, عرش پہ ہوں تو علی ہوتے ہیں. ایک تھوڑی سی مشکل بات کر لوں, سمجھ جائیں گے, علم الکلام کی مشکل لیکن میٹھی ترین بات. واہ واہ. دیکھیے آدم سے لے کر عیسیٰ تک کوئی نبی کھل ڈل کے اللہ پر ایسے نہیں بولا جیسے علی بولا. کیا کہنے, لفظوں میں غور ہی نہیں کیا جیو جا. جیو جیو, بہت اچھے. 1.25 لاکھ انبیاء میں سے بہت اچھے. اتنا بڑا دعویٰ میں نے کر دیا, کوئی نبی کھل ڈل کے اللہ پہ ایسے نہیں بولا جیسے علی بولا ہے. یعنی میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آدم ایسے نہیں بولا جیسے علی بولا ہے, نوح اللہ پہ ایسے نہیں بولا جیسے علی بولا ہے, ابراہیم اللہ پہ ایسے نہیں بولا جیسے علی بولا ہے, اسماعیل اللہ پہ ایسے نہیں بولا جیسے علی بولا ہے, ہود اللہ پہ ایسے نہیں بولا جیسے علی بولا ہے, داؤد اللہ پہ ایسے نہیں بولا جیسے علی بولا ہے, یحییٰ اللہ پہ ایسے نہیں بولا جیسے علی بولا ہے, یونس اللہ پہ ایسے نہیں بولا جیسے علی بولا ہے, موسیٰ اللہ پہ ایسے نہیں بولا جیسے علی بولا ہے, عیسیٰ اللہ پر ایسے نہیں بولا جیسے علی بولا ہے. ایون یہاں تک حتیٰ کہ محمد بھی اللہ پر ایسے نہیں بولا جیسے علی بولا ہے, جیسے علی بولا ہے. اب آپ کا حق بنتا ہے کہ مجھ سے پوچھو کہ اسد عباس کہ جب 1.25 لاکھ نبی اللہ پر اتنا کھل ڈل کے نہیں بولے, علی کیوں بولے؟ عزیزان محترم, بولنا چاہیے بھی علی ہی کو تھا, اس لیے کہ اللہ ہونے کا شبہ کسی اور پہ نہیں علی پہ ہوا ہے. کیا بات ہے, مل گئی. آپ سلامت رہے بھئی, آواز سامن جو ہے آواز کھینچ رہا ہے. واہ بھائی واہ, کیا کہنے. ایک بڑا کمال سن رہے ہیں آپ. جیو جیو زندگی. اللہ ہونے کا شبہ صرف علی پہ ہوا ہے. بے شک. کسی اور پہ نہیں ہوا, صرف علی پہ ہوا. اور دیکھیں لوگوں نے بڑی چھلانگ لگا لی, کہہ دیا کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا. اللہ نہیں, اللہ کا بیٹا. ہائے ہائے, اللہ کا بیٹا. دیکھیں 2 نبی ایسے ہیں جن کو کہا گیا کہ یہ اللہ کا بیٹا ہے. ایک آپ جانتے ہیں عیسیٰ, عیسیٰ کو آپ جانتے ہیں, کہا جاتا ہے کہ یہ اللہ کا بیٹا ہے. دوسرا نبی ہے, سمجھ آ گیا انہوں میری گل دی سمجھ آ جانی. کوئی 7 پاک گیا زری کے پیچھے ایک قلعہ ہے جڑا مردہ ہے, بڑا بڑا رزلٹ دینے لگا. بالکل ایسی بستی کے پاس جناب عزیر اپنے گدے پہ سوار ہو کر, نبی کبھی کبھی گدے پہ سوار ہو جاتے ہیں, اپنے گدے پہ سوار ہو کر, اپنے گدے پہ سوار ہو کر, کیا بات ہے, اپنے گدے پہ سوار ہو کر گزرے
اس بستی کے قریب سے جڑی ساری اٹھی ہوئی تھی، اس وقت جناب عزیر نے کہا اے مالک تو اس بستی کو کیسے زندہ کرے گا جو غرق ہو گئی ہے، تو اس بستی کو کیسے زندہ کرے گا؟ قرآن کہتا ہے، قرآن سے پڑھ رہا ہوں، قرآن کہتا ہے اسی وقت فوراً اللہ نے اس نبی کو اور اس کے گدھے کو 100 سال کے لیے موت دے دی، یعنی 100 سال نبی اور گدھا ایک قبر میں پڑے رہے، نبی اور گدھا ایک قبر میں پڑے رہے، نبی اور گدھا ایک قبر میں پڑے رہے۔ 100 سال کے بعد جب اللہ نے اٹھایا، نبی تھا، گدھا تھا، نبی تھا، گدھا تھا، گدھا تھا، یعنی میں کہنا یہ چاہتا ہوں ساتھ رہنے سے کچھ نہیں ہوتا، جب اللہ بلائے گا پاک اٹھے گا، پلید اٹھے گا۔ سلامت رہیں۔ اللہ بلائے گا، پاک اٹھے گا، پلید، یعنی میں سمجھا رہا تھا کہ 2 نبی ایسے ہیں، عیسائی کہتے ہیں عیسیٰ اللہ کا بیٹا، یہودی کہتے ہیں عزیر اللہ کا بیٹا، یعنی اللہ نہیں کہا، اللہ کا بیٹا کہا۔ ادھر نصیری ہیں، ڈائریکٹ کہہ رہے ہیں علی ہی اللہ ہے، علی ہی اللہ ہے، علی ہی اللہ ہے، یعنی عیسائی کہتے ہیں عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، یہودی کہتے ہیں عزیر اللہ کا بیٹا ہے، اور ادھر نصیری ڈائریکٹ کہہ رہے ہیں کہ علی ہی اللہ ہے، علی ہی اللہ ہے، علی ہی اللہ ہے، علی ہی اللہ ہے۔ اسی وجہ سے اللہ نے علی کو اپنے گھر کے سینٹر میں جوف کعبہ میں اتار کے پوری کائنات میں واضح کر دیا، اب نہ کہنا علی اللہ ہے، اس لیے کہ جو بھیجے وہ اللہ ہوتا ہے، جو آئے وہ اللہ نہیں ہوتا۔ جو بھیجے سبحان وہ اللہ ہوتا ہے، جو آئے وہ بہت بڑا رزلٹ دینے لگا ہوں، خدا کی قسم توجہ کیجئے گا، جو بھیجے وہ اللہ ہوتا ہے، جو آئے وہ اللہ نہیں ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ نے اپنی معرفت کے لیے علی کو سینٹر آف دا کعبہ، جوف کعبہ نازل کیا، اور 3 دن کے بعد محمد کے ہاتھوں پہ رکھا، اور پھر محمد کی زبان کو علی کے منہ میں رکھا، یعنی رسالت کی لیڈ کو ولایت کے منہ میں لیا، رسالت کی لیڈ کو ولایت کے منہ میں لیا، اور کہا یا علی میں نے تجھے لسان اللہ بنا دیا ہے۔ اے علی، اس کائنات میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ تجھے اللہ کہیں گے یا علی مجھ سے معاہدہ کر، مالک کیسا معاہدہ؟ توجہ، اے علی آج سے تو میرے ساتھ معاہدہ کر کہ پوری نہج البلاغہ میں تو یہ بتائے گا جلی کیا ہے، پورے قرآن میں میں بتاؤں گا علی کیا ہے۔ سینہ کی پوری قوت سے بولے حیدر، 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 نعرہ حیدری، واہ واہ واہ، قبلہ کیا کہنے، کیا کہنے، واہ واہ واہ، واہ بے واہ، صلوات، ہائے ہائے، واہ واہ، پوری نہج البلاغہ سبحان اللہ، تو یہ بتائے گا ہائے ہائے، جلی کیا ہے، پورے قرآن میں میں بتاؤں گا علی، ہائے ہائے، علی کیا ہے۔ عزیزان محترم، یعنی میں بتانا ہی چاہ رہا ہوں کہ جب بھی بولے اللہ کو کیا کہنے، چلے ایک واقعہ سنا مولا علی جناب قمبر کے ساتھ ایک پرانے سے قبرستان میں سے گزر رہے ہیں، ایک قبر کے سرحانے آئے، اپنی ابا کو اتارا، مصلی بنایا، 2 رکعت نماز پڑھی، دعا کی، اور پھر کہا کم باذن اللہ، جڑے باریک جملے سنن دے وہ ذرا سر جھکو، کم باذن اللہ، اٹھ اللہ کے حکم سے اس قبر میں سے ایک جوان مٹی جھاڑتا ہوا نکلا۔ علی کہتے ہیں جا تیری اماں کہہ رہی تھی، علی نے ایویں میرے منڈے میں جنگ سے کھڑ کے مروا چھڑیا ہے، جا جتنا جینا ہے جی لے، تجھے ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ کیا سن رہے ہو یار، کیا بات ہے نا، جا جتنا جینا ہے جی لے، تو علی کا اٹھایا ہوا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد قمر دیکھ رہے ہیں پیچھے،
اگلی قبر پہ ٹھوکر ماری, کہا کم بے اذنی, میرے حکم سے. اس میں سے بھی بندہ نکل آیا. اب جناب قمر پریشان کہ پہلی قبر پہ نماز بھی پڑھی, دعا بھی مانگی, اور پھر کہا کم بے اذنی. اللہ یہاں پہ آ کے ڈائریکٹ کہہ دیا کم بے اذنی, میرے حکم سے اٹھ. اب پریشان ہے, ہاتھ جوڑ کے کہتا سرکار گستاخی معاف, میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ پہلی قبر پر آپ نے نماز بھی پڑھی, دعا بھی مانگی, اور پھر کہا کم بے اذن اللہ, اٹھ اللہ کے حکم سے. یہاں پر نہ نماز پڑھی نہ دعا مانگی, ڈائریکٹ کہہ دیا کم بے اذنی, اٹھ میرے حکم سے. علی مسکرا کے کہتے قمر پریشان کیوں ہوتا ہے, حکم جلی کا ہو یا علی کا کوئی فرق نہیں, دراصل ہم اللہ منوانے آئے ہیں, اللہ بننے نہیں آئے. کیا بات ہے ہاتھوں میں جو عزت علی کے لیے بند ہو رہے ہیں. نعرہ حیدری. دراصل ہم اللہ منوانے آئے ہیں. بے شک لا رہے لا رہے. آپ سب کیا کہنا, معراج ہو گیا. واہ واہ, نعرہ حیدری. واہ واہ ہم اللہ منوانے آئے ہیں, اللہ بننے. واہ واہ. یعنی جب بھی بولے, آپ نے ہم جیسے بڑے چھوٹے ذاکروں سے یہ سنا ہوگا کہ جب بھی علی میدان میں گئے بہادر ہے نا, تو جا کے آخیا ہوئے گا اور نکلو باہر. خدا کی قسم ایسے نہیں. جیسے کائنات میں سب سے بہادر علی ہے نا, ویسے کائنات میں سب سے شریف بھی علی ہے. جی جی آپ سلامت, آپ کے چناؤ کے ساتھ جیسے کائنات میں بہادر علی ہے نا, ویسے ہی کائنات میں شریف بھی علی ہے. میں بتاتا ہوں کیا طریقہ کار. علی میدان میں آتے ہیں, مخالف کو کہتے ہیں تم جنگ کرنے آئے ہو, کہتے میں لڑنے آیا ہوں. علی کہتے تھے جنگ چھوڑ کلمہ پڑھ لے, بتوں کو چھوڑ تے آخ او اللہ ایک کے. جملہ میں نے باریک کہنا ہے, میں نے اب زور نہیں لگانا کیونکہ میرے جملے میں زور ہے, تو ہونا دیکھنا ہے کہ تسی زور تے بول دے ہو, کوئی جملہ ہوئے تے بول دو. جیو جیو زندگیاں زندگیاں. کہتے ہیں کہ میں لڑنے آیا ہوں, میں کلمہ پڑھنے نہیں آیا, میں لڑنے آیا ہوں, میں لڑنے آیا ہوں, کلمہ پڑھنے نہیں آیا. علی مسکرا کے کہتے ہیں تو پڑھنے نہیں آیا, ابو طالب کا بیٹا تو پڑھانے آیا نا. کیا بات ہے, جو جملے کو سمجھ گئے, کیا بات ہے ان ہاتھوں کی. مل گئی حیدری, طالب کا بیٹا تو پڑھانے آیا. جب بھی بولے اللہ, محمد کے ہاتھوں پہ علی, محمد نے اپنی زبان بول تو نہیں کہ جملہ علی کے منہ میں رکھی. اور اسی وجہ سے علی نے دعویٰ کیا کہ سلونی, پوچھو جو پوچھنا چاہتے ہو. ایک بندے نے سوال کیا, میں کہتا ہوں مجھے اس بندے کی قبر مل جائے, میں اس کی مٹی کھاؤں, چوموں نہیں. اس نے اتنا بڑا جملہ, اتنا بڑا سوال کر دیا. اگر وہ سوال نہ کرتا مولا جواب نہ دیتے, اگر وہ جواب نہ دیتے تو اتنا بڑا فضائل ہم تک نہ پہنچتا. اس نے آگے بڑھ کے کہا سرکار آپ کب سے ہیں, سرکار جاگنا بھائی آپ کب سے ہیں. فرمایا کب, جب, تب, تینوں نہ تھے ہم تھے. کیا بات ہے, کیا بات ہے جو باری جملے میں بول رہے, کیا کہہ رہے ہیں ہاتھوں. حیدری, میں کب, جب, تب, تینوں نہ تھے ہم تھے. کہتا ہے سرکار پھر بھی بتائیے ذرا سارے سمجھ جائیں کہ آپ کب سے ہیں. سرکار فرماتے ہیں آسمان نہ تھا ہم تھے, زمین نہ تھی ہم تھے, شمس نہ تھا ہم تھے, قمر نہ تھا ہم تھے, لوح نہ تھی ہم تھے, قلم نہ تھا ہم تھے, تورات نہ تھی ہم تھے, زبور نہ تھی ہم تھے, انجیل نہ تھی ہم تھے, قرآن کی قسمیں قرآن بھی نہ تھا ہم تھے. قرآن بھی نہ تھا, قرآن بھی نہ تھا ہم تھے, قرآن بھی نہ تھا ہم تھے, فرشتے نہ تھے ہم تھے, جبرائیل نہ تھا ہم تھے, اسرافیل نہ تھا ہم تھے, میکائیل نہ تھا ہم تھے, اسرائیل نہ تھا ہم تھے. آگے بد کے سائل کہتا ہے سرکار جب کچھ بھی نہیں تھا اور آپ تھے, پھر آپ رہتے کہاں تھے. فرمایا وہیں جہاں وہ رہتا تھا. کیا بات ہے, جیسے علی کے آخری بھائی تک مل کے آپ کے کیا کہیں, آپ کہاں رہتے تھے. فرمایا وہیں جہاں وہ رہتا تھا. سرکار آپ کرتے کیا تھے. معصوم فرماتے ہیں ہم نے پوچھا
اے مالک کیا ہمارے بعد مخلوق آئے گی؟ آواز آئی جی بالکل آئے گی، اور آپ کا صدقہ آئے گا۔ معصوم فرماتے ہیں کہ مالک پھر ہمیں کوئی ایسا کام بتا دے جو کسی اور کے بس میں نہ ہو۔ ہمیں کوئی ایسا کام بتا دے جو کسی اور کے بس میں نہ ہو۔ آواز توحید آئی کہ مجھے پہچانتا کوئی نہیں، مجھے جانتا کوئی نہیں۔ بہت عظیم جملہ ہے، توجہ کیجیے گا۔ مجھے جانتا کوئی نہیں، مجھے پہچانتا کوئی نہیں۔ کن تو کنزن مخفیہ، میں چھپا ہوا ایک خزانہ ہوں، مجھے پہچانتا کوئی نہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ میری پہچان ہو جائے۔ معصوم فرماتے ہیں اس وقت ہم نے کہا اے مالک ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم ایسے بن کے رہیں گے جو ہمیں دیکھے گا اسے نظر تو آئے گا۔ بھئی کیا بات ہے، آپ سلامت رہیں۔ آپ کے کیا کہہ رہے ہیں؟ جو ہمیں دیکھے گا، جو ہمیں دیکھے گا اسے نظر تو آئے گا، جو ہمیں دیکھے گا اسے نظر تو آئے گا، جو ہمیں دیکھے گا اسے نظر تو آئے گا۔ اور اے مالک اگر تو تیرے گھر سے خالی جانے کا گلہ کرے گا نا، ہم اس انداز سے زکات دیں گے کہ تو قرآن میں کہتا ہوا نظر آئے گا عرش پہ اللہ والا ہے، فرش پہ علی والا ہے۔ کمال مجمع توحید اتنا اچھا انداز ہے۔ آئیے میں بتاؤں اللہ قادر کیسا ہے۔ اللہ قادر ایسا ہے کہ جو کام پانی سے لے سکتا ہے وہی کام آگ سے لے سکتا ہے۔ آگ اور پانی ضد ہیں۔ جیسے ایک انسان یا مرد ہو سکتا ہے یا عورت ہو سکتی ہے، ایک ہی انسان مرد اور عورت اکٹھا نہیں ہو سکتا۔ ہاں تب ہو سکتا ہے جب زبان پیچھے حسن کی ہو۔ زندہ باد علی کشیہ، تب ہو سکتا ہے۔ یعنی اللہ قادر ایسا ہے کہ جو کام پانی سے لے سکتا ہے وہی کام آگ سے لے سکتا ہے۔ آئیے میں سمجھا دیتا ہوں۔ موسیٰ اپنی قوم کو لے کر چلے، پیچھے فرعون، آگے دریا، پیچھے بھی موت، آگے بھی موت۔ جب دریا پہ پہنچے تو کی آگے پوڑا آ گیا، اور شباز شریف ہے نہیں۔ پھر کیا ہوا؟ فرعون اپنی قوم کو لے کر جا رہے ہیں، فرعون پیچھے ہے، موسیٰ آگے ہے۔ موسیٰ اپنی قوم کو لے کر جا رہے ہیں، آگے دریا ہے۔ آواز مالک کیا کروں؟ پیچھے موت ہے، آگے بھی موت ہے۔ آواز آئی موسیٰ اپنا عصا پانی میں مار، پانی میں راستہ بن گیا۔ موسیٰ کی قوم اور موسیٰ اس پانی کے راستے سے گزرنا شروع ہوئے۔ آگ اور پانی سے ایک جیسا کام ذہن میں رہے، آگ اور پانی سے ایک جیسا کام کیسے لیتا ہے وہ اللہ۔ جب موسیٰ اور اس کی قوم پانی میں سے گزرے، اللہ نے کہا اے پانی آج موسیٰ والوں کو چھیڑنا مت، فرعون والوں کو چھوڑنا مت، موسیٰ والوں کو چھیڑنا مت، فرعون والوں کو چھوڑنا مت۔ خدا کی عظمت کی قسم یہی کام اللہ قیامت والے دن دوزخ کی آگ کو کہے گا کہ اے آگ آج علی والوں کو چھیڑنا مت، دشمن علی کو چھوڑنا مت۔ علی والوں کو چھیڑنا مت، دشمن علی کو چھوڑنا مت۔ یعنی اللہ ایسا قادر ہے۔ آئیے بتاؤں اللہ عادل کیسا ہے۔ کیا کہنے، لیکن عادل بتانے سے پہلے آپ کو بتاؤں عدل کیا ہے۔ What is عدل؟
عدل کیا ہے؟ وضع شیئن الی محلہ، ہائے ہائے اس جگہ کے لیے چیز بنی ہو اسے وہاں پہ رکھنا عدل ہے۔ ہائے 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 واہ 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 مثال کے طور پر کوئی بندہ سر پہ جوتا رکھ کے جا رہا ہو، کیا کہیں گے اسے؟ پاگل ہی ہے نا، پاگل ہی ہے نا، جوتا پاؤں کے لیے بنا ہے سر کے لیے نہیں۔ جب تسی نہیں سمجھے عدل کی ہوں گا تو میں چلو ایک مثال نہ سمجھا دینا۔ پنڈ تھان دے ایک مداری آتا ہے ڈگڈگی لے کر، وہ ڈگڈگی پہ جاتا ہے کہ بندر باہر آتا ہے، وہ بندر کبھی تو آ کر ڈگڈگی کے اوپر بیٹھ جاتا ہے اور کبھی مداری کر کی سیٹ پہ بیٹھ جاتا ہے۔ میرا مطلب جنہوں نہ پتہ لگے میں کتنے بہنا پیا وہ باندر ہی ہے۔ کیا کہتے ہیں، کیا بات ہے کہاں پہ، یعنی عدل میں سمجھا رہا ہوں۔ اللہ کہہ رہا ہے حل من وٹ، کیا حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، کیا عالم اور جاہل برابر ہو سکتے ہیں؟ میں نہیں پوچھ رہا، اللہ پوچھ رہا ہے۔ آپ بتائیے کیا عالم اور جاہل برابر ہو سکتے ہیں؟ یعنی اس کا مطلب ہے کہ اللہ کو عالم اور جاہل برابر پسند نہیں ہے، عالم اور جاہل برابر پسند نہیں ہے۔ عالم اور ایک مقام پر لے کر جانا چاہتا ہوں، خدا کے لیے توجہ کیجیے گا، عالم اور جاہل برابر پسند نہیں ہے۔ مجھے عزت حسین کی قسم ہے، جملہ ایسا ہے کہ آپ اپنے منہ پہ ہاتھ رکھیں، اگر جگر سے علی کی صدا نہ آئے تو غازی نے منبر دیا کیوں ہے؟ یعنی عالم اور جاہل برابر پسند نہیں ہے۔ وہ عقل کے اندھے جس اللہ کو عالم اور جاہل برابر پسند نہیں، اسے یہ کیسے پسند ہوگا کہ بیٹی سے مسئلہ پوچھنے والا آگے ہو، سنونی کہنے والا پیچھے؟ کیا بات ہے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ تھک تو نہیں گئے؟ زندگیاں ابھی تو میں چیک کر رہا ہوں، مجلس تو کل سے شروع کروں گا۔ زندگیاں عزیزان محترم، چلے میں ایک میرے واقعہ سے خدا کی قسم ذہن میں آ گیا، چلے میں سناتا جاؤں۔ بسم اللہ جب اللہ نے آدم کو بنایا، جنت میں چھوڑا کہ اے باغ تیرا طور پھر انجوائے کر، تھوڑا بہت انجوائے کرنے کے بعد طور پھر کے جناب آدم بیٹھ گئے، بور ہو گئے۔ آوازیں آدم کیا ہوا؟ آدم نے کہا سرکار گل پتہ نہیں کی ہے تو پتہ بھی نہیں لگتا پھر۔ آواز آئی میں تیرا خالق ہوں، میں جانتا ہوں۔ اللہ نے کہا کون دائیں طرف دیکھا، جناب حوا، جناب آدم اٹھے، آواز آئی کدھر؟ ادھر۔ آواز آئی تیرے لیے ہے مگر ابھی تیری نہیں ہے، پہلے نکاح ہوگا، پہلے نکاح ہوگا، پہلے نکاح ہوگا۔ جناب آدم نے کہا مالک پڑھیے نکاح، آواز آئی پہلے حق المہر تو ادا کر، حق المہر تو ادا کر، حق المہر تو ادا کر۔ جناب آدم نے کہا مالک ابھی تو جیب ہی نہیں بنی تو میں حق المہر کیسے ادا کروں؟ میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں کہ میں حق المہر میں ادا کر دوں۔ اللہ نے کہا میں دولت کی بات نہیں کر رہا، وہ نام تجھے یاد ہے، وہ نام تجھے یاد ہے، وہ نام تجھے یاد ہے جن کے صدقے میں تو لائق سجدہ بنا ہے، جن کے صدقے میں تو لائق سجدہ بنا ہے، ان پہ درود پڑھتا جا، ان پہ درود پڑھتا جا، ان پہ درود پڑھتا جا۔ اب جناب آدم نے کہا اللہم صلی علی محمد وآل محمد بحق محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد بحق علی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد بحق الفاطمہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد بحق الحسن، اللہم صلی علی محمد وآل محمد بحق الحسین۔ ابھی حسین کی نون ساڈے ابے دے منہ دے ویسی۔ اللہ نے کہا حوا تجھ پہ حلال ہے، حوا تجھ پہ حلال ہے، حوا تجھ پہ حلال ہے۔ تو تب سے لے کر اب تک قانون بن گیا جس کے نکاح میں 5 دن پہ درود ہوگا اس کا نکاح ہے، جو 5 دن سے جھگڑ کے شادی کرے گا اس کے گھر میں بیوی ہے، نکاح نہیں ہے۔ کیا کہیں نکاح نہیں۔ عزیزان محترم دیکھیے ہماری کوشش، آخری جملہ خدا کا اس کے بعد ذکر مثال، ہماری اس دور میں کیا کوشش ہے بلا؟
کہ ہمیں اللہ مل جائے. ہمارے بھائی جاتے ہیں نا ایک شہر سے دوسرے شہر, کیوں؟ ہم اللہ کو ڈھونڈنے جا رہے ہیں. آؤ میں بتاؤں اللہ کہاں ہے. حدیث قدسی پڑھ کے دیکھیے, جب رسول نے کہا انی اجد بدنی فی بدنی ذوف, کہ اے بیٹی میں اپنے بدن میں ذوف محسوس کر رہا ہوں, اس وقت پاک بی بی نے کہا تھا بابا میری چادر لیجئے میں تمہیں اللہ کی پناہ میں دیتی ہوں. تو سمجھے میں آپ کو اللہ کی پناہ میں دیتی ہوں. یعنی بی بی نے یہ نہیں کہا کہ مسجد نبوی چلے جائیے, اللہ کا گھر ہے. یعنی بی بی نے یہ نہیں کہا کہ مسجد نبوی چلے جائیے, بی بی نے یہ بھی نہیں کہا کہ مکے چلے جائیے. چلے مسجد نبوی نہیں تو کعبہ تو اللہ کا اصلی گھر ہے, وہاں چلے جائیے, وہاں چلے جائیے, وہاں چلے جائیے. یعنی بی بی نہ مسجد نبوی میں بھیج رہی ہیں نہ مکے میں بھیج رہی ہیں. کیا کہا میری چادر لیجئے میں آپ کو اللہ کی پناہ میں دیتی ہوں, میری چادر لیجئے میں آپ کو اللہ کی پناہ میں دیتی ہوں. یعنی بی بی نے چادر دے کر, رسول نے چادر لے کر پوری کائنات میں واضح کر دیا کہ جگہ جگہ ڈھونڈنے والوں خدا کو اللہ فقط وہاں ہے جہاں زہرا ہے. آپ سلامت فقط وہاں جہاں زہرا. زندگی باقی انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ ادھر سے ہی کل آغاز کیا جائے. عظمت بھی بڑی ہے تو مصیبت بھی بڑی ہے. شیعہ کسی ذاکر کا محتاج نہیں. اپنے گھر کے کسی بند کمرے میں جانا, اپنے آپ کو خیالات کی دنیا میں لے کر جانا, کچھ دیر کے بعد تمہیں حسین کی سسکیاں سنائی دیں, مولا تیری ہائے قبول کرے. تمہیں 40 بند دروازے نظر آئیں, تمہیں ہاتھ ملتے ہوئے عباس نظر آئیں, تمہیں دہلیز پہ روتی ہوئی سغرا سنائی دے گی. عزادارو عالم ارواح روحوں کی دنیا تھی. اللہ نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ تمام روحیں انبیاء کی روحیں عرش پہ اکٹھی ہیں. معصوم فرماتے ہیں کہ عرش کے نیچے ایک نور کا منبر تھا, اس کے اوپر ایک تاج پڑا ہوا تھا جس کو اللہ نے تاج شفاعت کا نام دیا تھا. اللہ کی آواز ہے جو نبی چاہے اس تاج کو اپنے سر پہ رکھ سکتا ہے, لیکن میں نے نور کے قلم سے کچھ شرطیں ساتھ لکھی ہیں. ورق پلٹاتے جاؤ, آخر پہ جا کے اپنے دستخط کرو, اور جو نبی چاہے اس تاج کو اپنے سر پہ رکھ سکتا ہے. آدم آگے بڑھا, روتا ہوا واپس آ گیا. نوح آگے بڑھا, کانپتا ہوا واپس آ گیا. صابر نبی تھا ایوب, چند صفوں کے بعد ایوب کی بھی چیخیں نکل آئیں. آخر پہ بچ گیا سید الانبیاء, سردار الانبیاء. معصوم فرماتے ہیں کہ اللہ کی آواز آئی اے میرا محمد میں نے کائنات بنانی ہے صرف تیرے لیے, یہ سارے تیرے نوکر بنا کے بھیجوں گا, تو بتا تجھے یہ شرطیں منظور ہیں. معصوم فرماتے ہیں کہ ابھی محمد کا نور اس منبر کے پاس آیا تھا کہ پیچھے سے ایک نور ظاہر ہوا جس نے نہ شرطیں پڑھی, تاج اٹھا کے محمد کے سر پہ رکھا. آواز آئی مجھے شرطیں تو پڑھنے دے. آواز آئی نانا تو تاج رکھ شرطیں جانے تیرا حسین جانے. اجروں کو ملا, اجروں کو ملا. نانا اب یہ شرطیں تو نے پوری نہیں کرنی, اب یہ شرطیں حسین پوری کرے گا. نور اترنے شروع ہوئے. مولا حسن اور مولا حسین نانے کے ساتھ مسجد سے گھر واپس آ رہے تھے. حسن آگے بڑھے, حسن اور حسین کے درمیان ایک نور کا پردہ حائل ہوا. جبریل نے اپنے پر حسین کے قدموں پہ رکھے اور کہا میں ہوں تیرا نوکر. اس نے بھیجا ہے کہ جو وعدہ تو نے عرش پہ کیا تھا نا, ایک دفعہ وہ شرطیں پڑھ اور دستخط کر دے. حسین کہتے ہیں جبریل مجھے وہ شرطیں دکھا. عزادارو پہلا ورق دیکھا, اس کے اوپر لکھا تھا حسین مدینہ چھوڑ دے. آواز آئی منظور ہے. اگلے صفحے پہ لکھا تھا احرام توڑنے پڑیں گے, فرمایا منظور ہے. جنگل میں اتر
پڑھنا پڑے گا؟ فرمایا قبول ہے۔ اگلا صفحہ کھولا، اس کے اوپر لکھا تھا اکبر کا کلیجہ، فرمایا منظور ہے۔ عباس کے بازو، فرمایا قبول ہے۔ اصغر کے گلے سے تیر، فرمایا منظور ہے۔ قاسم کے لاش کے ٹکڑے، فرمایا منظور ہے۔ ایک دن میں 72 جنازے، فرمایا منظور ہے۔ لہو سے وضو، فرمایا منظور ہے۔ ریت پر سجدہ، فرمایا منظور ہے۔ ایک صفحہ ایسے آیا کہ حسین نے کہا جبریل مدینے میں نہیں، ایک دفعہ مدینے سے باہر آ جا۔ عزادار تاریخ کہتی ہے حسین مدینے سے باہر آئے، چیخ چیخ کے رونا شروع ہوئے۔ تاریخ کہتی ہے جب حسین روتے تھے تو مدینے کا ماحول بتا دیتا تھا کہ حسین روتے ہیں۔ جناب سیدہ نے مصلی کو چھوڑا، رو کے کہا اماں فضا میرا حسین کہاں ہے؟ فضا کہتی اماں حسن واپس آیا ہے، حسین واپس نہیں آیا۔ فضا کہتی ہے سلمان جا کے حسین کو ڈھونڈ کے لا۔ جناب سلمان حسین کو ڈھونڈنے نکلے۔ جب مدینے سے باہر نکلے ہیں، کیا منظر دیکھا ہے کہ مدینے سے باہر ایک ٹوٹی ہوئی دیوار کے اوپر بیٹھ کے حسین چیخ چیخ کر رو رہا تھا۔ جناب سلمان کہتے ہیں حسین مولا تجھے گھر میں ڈھونڈ رہے ہیں۔ حسین روتے روتے گھر میں آیا۔ جناب سیدہ نے پوچھا حسین تیرے تڑپ کے رونے کی وجہ کیا ہے؟ حسین رو کے کہتے ہیں ماں مجھے بتا میرا نانا کہاں ہے؟ حسین وہاں آئے جہاں محمد بیٹھے تھے، محمد کی گود میں بیٹھ کے کہا نانا یاد کر میں نے تیرے سر پہ تاج رکھا تھا، میں نے شرطیں نہیں پڑھی تھی، مجھے کیا معلوم تھا یہ شرطیں اتنی مشکل ہوگی۔ محمد کہتے ہیں حسین مجھے بتا ہوا کیا ہے؟ حسین رو کے کہتے ہیں نانا میں نے ہر شرط منظور کی ہے، ایک شرط ایسی ہے جو حسین کے بس میں نہیں ہے، ایک شرط ایسی ہے جو حسین پوری نہیں کر سکتا۔ تاریخ کہتی ابھی محمد نہیں بولے تھے کہ پیچھے سے زینب آگے بڑھی اور آگے بڑھ کے کہتی ہے حسین پریشان کیوں ہوتا ہے؟ جو تجھ سے پوری ہوتی ہے وہ تو کر دے، جو باقی بچے وہ زینب پوری کر دے۔ اجرکم من اللہ، مولا میرا ماتم قبول کرے۔ جو تجھ سے پوری ہوتی وہ تو کر دے، جو باقی بچے گی وہ زینب پوری کر دے۔ بچپن کا یہ بہن اور بھائی کا واقعہ چھوڑ رہا ہوں سارا مضمون۔ 26 رجب نانے کی قبر پر حسین قرآن پڑھ رہے تھے۔ ولید کے سپاہی آ کر کہتے ہیں حسین تجھے ولید نے دربار میں بلایا۔ حسین نے قرآن کو بند کیا، ماں کی دہلیز پہ آئے۔ جناب زینب کہتی ہیں حسین خیر ہے؟ حسین رو کے کہتے ہیں ولید نے دربار میں بلایا۔ اب جو تو رونے کے ارادے سے آئے ہو ان کے ماتم کے لیے جملہ کافی ہے۔ جناب جب مولا حسین نے کہا نا کہ مجھے ولید نے دربار میں بلایا ہے، جناب زینب رو کے کہتی ہیں کہ تو نے دربار نہیں جانا، کیونکہ جب سے ماں دربار گئی ہے نا میرا دربار سے اعتبار اٹھ گیا ہے۔ جب سے اماں دربار میں گئی ہے ہم سیدوں کا دربار سے اعتبار اٹھ گیا ہے۔ حسین تو نے دربار نہیں جانا۔ حسین کہتے ہیں میں امام ہوں، میں وعدہ کرتا ہوں میرا مقتل مدینہ نہیں ہے، میرا قاتل ولید نہیں ہے۔ جناب زینب رو کے کہتے ہیں کچھ بھی ہو حسین تو نے دربار نہیں جانا۔ منظر کیا ہے؟ دہلیز کے باہر حسین ہیں، دہلیز کے اندر جناب زینب ہیں۔ حسین کے دامن میں ہاتھ ڈالا ہوا ہے، بہن اور بھائی رو رہے ہیں۔ یہ منظر دیکھا فضل کی ماں نے، عباس کی زوجہ نے، دوڑتی ہوئی وہاں آئی جہاں عباس حجرے میں فضل کو اپنے سینے پہ لٹائے بیٹھا تھا۔ اپنی چادر کو عباس کے قدموں میں گرا کر رو کے کہتی ہے سید اجڑ گئے ہیں، سید اجڑ گئے ہیں۔ عباس رو کے کہتے ہیں مجھے بتا ہوا کیا ہے، تو نے دیکھا کیا ہے؟ رو کے کہتی ہے میں نے دیکھا ہے کہ حسین کہیں جانا چاہتا ہے۔ جناب زینب جانے نہیں دے رہی۔ حسین نے کہا حسین جانا چاہتے ہیں، سیدہ جانے نہیں دے رہی۔ عزادار تاریخ کہتی ہے عباس جلال میں اٹھے، عباس چلتے ہوئے وہاں پہنچے جہاں بہن اور بھائی رو رہے تھے۔ جناب زینب نے عباس کو آتے دیکھا، حسین کے دامن سے ہاتھ کو چھوڑا۔ حسین رو کے کہتے ہیں زینب اب کیا ہوا؟ رو کے کہا حسین دیکھ میرا ضامن آ گیا، میرا ضامن آ گیا۔ اتنا جملہ کہنا تھا۔ عباس وہاں پہ پہنچے، ہاتھ جوڑ کے کہا تو سیدہ کا بیٹا، تو سیدہ کی بیٹی، مجھے ایک سوال کا جواب دے، تیری ماں نے میری دعا کی مانگی تھی، عباس زندہ بھی رہے اور بہن اور بھائی روتے رہے۔
اور بہن اور بھائی روتے رہے. عزادارو عباس کا پہنچنا تھا. جناب زینب نے حسین کا ہاتھ عباس کے ہاتھ میں دیا, رو کر کہا عباس مجھے ضمانت دے, جیسے لے کر جائے گا ویسے لے کر آئے گا. اتنا جملہ کہنا تھا. عزادارو حسین کی آنکھوں سے آنسو داڑھی میں آئے, رو کر کہا جتنا غازی تیرا ہے اتنا ہی غازی میرا ہے. تو نے عباس سے ضمانت لی ہے, مجھے اجازت دے میں بھی عباس سے کچھ مانگوں. آواز ہے مانگ کیا مانگتا ہے. عزادارو حسین نے رو کر عباس کا ہاتھ پکڑا اور دوسرے ہاتھ میں زینب کی چادر کا پلو دیا اور رو کر کہا عباس مجھ سے وعدہ کر جب تک تو زندہ رہے گا زینب کے سر سے چادر نہ اترے. جب تک تو زندہ رہے. عزادارو ایک روایت ہے کہ 30 ہاشم, ایک روایت ہے کہ 50 ہاشم گھیرا ڈال چل رہے ہیں حسین کے ساتھ. تلوار نیام سے نکلی, حسین کا خط. چلتے چلتے ولید کے دربار کے دروازے پہ پہنچے. عباس آگے بڑھے. حسین نے عباس کو روکا. عباس نہیں میں اکیلا جاؤں گا. رو کر کہا میں ضمانت دے کے آیا ہوں, تجھے تیری ماں کا واسطہ ہے, مجھے ساتھ جانے دے. اگر اندر کسی نے تیری توہین کر دی عباس زندہ مر جائے گا. عزادارو حسین کہتے ہیں میں تیرا امام ہوں نا, میں تیری حجت ہوں, میں کہہ رہا ہوں کہ میرا مقتل مدینہ نہیں ہے. عباس رک جا, میں وعدہ کرتا ہوں کہ اگر اندر کوئی توہین کا لمحہ آیا میں تجھے آواز ضرور دے دوں گا. لیکن میں جملہ پڑھنے سے پہلے ایک سطر پڑھنے لگا ہوں. عزادارو اگر علی کے سامنے زہرا کا نام آتا تھا نا تو علی کا جلال ٹھنڈا ہو جاتا تھا. حسین کے سامنے زینب کا نام آتا تھا, حسین کا جلال ٹھنڈا ہو جاتا تھا. عباس کے سامنے سکینہ کا نام آتا تھا, عباس کا جلال ٹھنڈا ہو جاتا تھا. عزادارو حسین دربار کے اندر گئے ہیں. ولید نے حسین کو کہا ہے کہ یزید کہتا ہے یا بیعت کر یا سر دے, یا بیعت کر یا سر دے. سر کا نام آنا تھا. حسین رو کے کہتے تو جانتا نہیں میں اکیلا نہیں آیا, تو میرے سر کی بات کرتا ہے. ابھی میں نے اگر عباس کو آواز دی, تاریخ کہتی اگر عباس کی سین ختم نہیں ہوئی تھی کہ دربار کا دروازہ خیبر کے دروازے کی طرح ہوا میں اڑا. عباس جلال میں آگے بڑھ کے کہتا ہے مجھے سچ بتا کس نے تیرے سر کی بات کی ہے, کس نے تیرے سر کا نام لیا ہے. حسین عباس کو روک رہے ہیں. عباس جنگ نہیں کرنی, عباس لڑنا نہیں. عباس تلوار کو نیام میں رکھ. جب حسین نے دیکھا کہ عباس کا جلال ٹھنڈا نہیں ہو رہا, حسین نے اکبر کو آواز دی. اکبر کے کان میں کچھ کہا, اکبر تیز دوڑا. عباس نے آواز دی اکبر کہاں جا رہا ہے. اکبر رو کے کہتا ہے بابا کہتا ہے جلدی جا سکینہ کو لے آ. سکینہ کا نام آنا تھا. عباس کانپتا ہوا دربار میں گر گیا. رو کے کہتا ہے عباس کی زندگی میں وہ تیری بیٹی دربار میں کیسے آئے. حسین رو کے کہتے ہیں عباس جب تو نہیں ہوگا شام کے بازار جلابیوں کے مجمع ماتم